مستقبل کی بڑی جنگ کا دائرہ غیر معمولی حد تک وسیع ہوگا۔ زمین پر سرحدی لکیروں، فضا میں ناکہ بندیوں کے اور سمندری حدود کے نافذ ہونے کے بعد اب خلا میں حاکمیت کا جھگڑا ہے۔ 60,000 سے زائد خلائی مورچے قائم ہو چکے ہیں اور ہتھیار وہ بن رہے ہیں جو خلا میں بالادستی قائم کر سکے۔ میں ہوں عزیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، دوسرے ملینیم میں جنگوں کے نئے اصول طے پا چکے ہیں۔ اب جنگ 7 پردوں کے پیچھے کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھ کر لڑی جا رہی ہے۔ اپنے ملٹری سیٹلائٹ کی مدد سے حریف فوجوں کی نقل و حرکت، فائٹر طیاروں کی اڑان اور ان کے اہداف سے لے کر میزائل لانچنگ پیڈز کی کھوج تک نیویگیشن سسٹم کے ذریعے ہی کی جا رہی ہے، جبکہ گائیڈڈ بموں کا اہداف تک پہنچنا بھی جی پی ایس کی بدولت ہے، جس کا انحصار سیٹلائٹ پر ہوتا ہے۔ جدید دور کے فوجی ہتھیاروں کی تیاری بھی خلائی صلاحیتوں کی مرہون منت ہے۔ مطلب یہ کہ جدید جنگوں میں بم سے لے کر میزائل تک سب سیٹلائٹ گائیڈڈ سسٹم سے منسلک ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمیں کسی نئی جگہ جانے کے لیے جی پی ایس سے منسلک گوگل میپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ خلا میں موجود 60,000 سے زیادہ سیٹلائٹ میں سے ہر 5واں سیارہ فوجی مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے، جو زمین پر حریف ملکوں کی فوجی معلومات جیسا کہ فوجی نقل و حرکت، ہتھیاروں کے مقامات کی تبدیلی اور میزائل لانچنگ کی تیاریوں سمیت ان کے ممکنہ اہداف تک سے آگاہی پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کو ایرانی میزائل حملوں سے پیشگی آگاہ کر کے اپنی صلاحیت کا ثبوت دیا، جبکہ یوکرین روس جنگ میں انہی فوجی سیاروں سے موصول ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر یوکرین کو رشین میزائل حملوں سے بھی پیشگی خبردار کیا جاتا رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستانی طیاروں کا اہداف پر کامیابی سے وار کرنا بھی سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم سے ملنے والی اطلاعات کے سبب ہی ممکن ہوا۔ ٹیکنالوجی کی یہ بلند پرواز ظاہر کر رہی ہے کہ آئندہ جنگوں میں حریف ملک زمینی اہداف کو نشانہ بنانے سے پہلے خلا میں موجود دشمن ملک کے ملٹری سیٹلائٹ کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے۔ فضا میں موجود سیارچوں کو نشانہ بنانے کے لیے آج کل بڑی فوجی طاقتیں اینٹی سیٹلائٹ میزائلوں کی تیاری پر کام کر رہی ہیں۔ دشمن ملک کے فوجی سیٹلائٹس کو میزائلوں سے تباہ کر کے مفلوج کرنے کے علاوہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جیم بھی کیا جا سکے گا، اور پھر اچانک ایسا ہوگا کہ کسی بھی حریف ملک میں ملٹری بیسز پر معلومات کا بہاؤ رک جائے گا، گوگل میپس بند ہو جائیں گے، لائیو نشریات تھم جائیں گی۔ امریکی حکام اور ایرو اسپیس کے ماہرین نے پہلے بھی کئی بار یہ دعویٰ کیا کہ روس اور چین خلا میں مسلسل اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کی سطح پر آنا چاہتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق روس اینٹی سیٹلائٹ ہتھیاروں کی ایک رینج تیار کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہی میں سے ایک میزائل کا تجربہ 2021 میں ایک ناکارہ روسی سیٹلائٹ کو تباہ کر کے کیا گیا۔ امریکی حکام یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ روس نے یوکرین میں جنگ کے دوران سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو روکنے کے لیے سائبر حملے اور سیٹلائٹ سگنلز جیم کرنے کے کامیاب تجربے کیے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گلوبل ولیج میں ٹیکنالوجی پر کسی کی دسترس نہیں، یہ سب کی مشترکہ ملکیت ہے، تو پھر امریکہ کو روس اور چین کے خلا تک پہنچ پر اعتراض کیوں؟ اس سوال کا جواب امریکی میڈیا سے ہمیں ملتا ہے، جہاں روس کے اینٹی سیٹلائٹ میزائل کے کامیاب تجربے پر نیو یارک ٹائمز، ABC اور CBS نے رپورٹ کیا کہ اینٹی سیٹلائٹ میزائل روس کی جانب سے امریکہ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ روس اپنے جدید میزائل سے خلا میں موجود امریکی سیٹلائٹس کو کبھی بھی نشانہ بنانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ 2021 میں روس کی جانب سے اینٹی سیٹلائٹ ویپن کے تجربے نے امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تجربہ پیشگی اطلاع کے بغیر آرکیٹیکٹ سرکل میں قائم بیلسٹک کوسموڈروم سے یہ میزائل فائر کیا گیا، جو تقریباً 550 کلومیٹر کا سفر کر کے زمین سے خلا میں داخل ہوا اور کامیابی کے ساتھ ایک پرانے سوویت دور کے جاسوس سیٹلائٹ کوسموس 1408 کو تباہ کیا۔ نتیجتاً ہونے والے دھماکے سے تقریباً 1500 ٹکڑوں پر مشتمل ملبہ خلا میں پھیل گیا۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کا الزام ہے کہ روسی تجربے سے تباہ ہونے والے سیارچے کا ملبہ خلا میں موجود دوسرے مصنوعی سیاروں کے لیے خطرات کا باعث بن رہا ہے۔ یہ تاریخ میں چوتھی بار تھا کہ زمین سے خلا میں چھوڑے گئے کسی میزائل سے سیٹلائٹ کو تباہ کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے امریکہ نے 1959 میں سب سے پہلے اپنے ایک ناکارہ سیٹلائٹ کو نشانہ بنا کر
اینٹی سیٹلائٹ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ پھر 2000 کی پہلی دہائی میں اینٹی سیٹلائٹ میزائل سے اپنے خراب سیٹلائٹ کو تباہ کیا۔ بھارت بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے اینٹی سیٹلائٹ میزائل سے مصنوعی سیارہ تباہ کر چکا ہے۔ روس اور چین کے خلاء میں مصنوعی سیاروں کو تباہ کرنے کے تجربات اس حوالے سے امریکہ کے لیے بہرحال ایک دھمکی ہی ہیں کہ اگر ان کے خلائی نظام سے کسی نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بڑی فوجی طاقتوں کی خلا نوردی خلا کو نئے فوجی محاذوں کی صورت سامنے لائی ہے۔ امریکہ اس حوالے سے سب سے آگے ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور کے آخری برس امریکی اسپیس فورس قائم کی تھی۔ اس بار انہوں نے گولڈن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ خلا میں موجود امریکی اثاثوں کی حفاظت بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ گولڈن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کی ابتدائی لاگت $175 بلین ہے، لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے وسیع تر اہداف کے سبب لاگت میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کولوراڈو میں موجود امریکی اسپیس فورس کے ہیڈ کوارٹر سے اسرائیل اور یوکرین کو ایرانی اور روسی میزائل حملوں کی پیشگی اطلاعات ایک تجرباتی مشق تھی۔ مستقبل میں امریکی اسپیس فورس کا دائرہ کار اطلاعات سے بڑھ کر میزائلوں کو فضا میں روکنے تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ بھارت اینٹی سیٹلائٹ میزائل بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن پاکستان سے حالیہ جنگ میں بھارت کی سیٹلائٹ کی مدد سے حملہ کرنے کی صلاحیت پاکستان کے مقابلے کہیں کم رہی۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر جو اسٹیلتھ طیاروں کے قریب صلاحیتوں کے حامل ہیں، جدید نیویگیشن سسٹم کی مدد سے بھارتی رافیل کا شکار کرتے ہیں، جبکہ اسی صلاحیت کی بنیاد پر پاکستانی میزائل الفتح نے بھارتی براموس کے ذخیرے کو تباہ کیا، 5 انڈین ایئر بیسز کو ناکارہ کیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے بھارت چین کی مدد قرار دیتا ہے، لیکن صلاحیت اصل میں پاکستان میڈ ہے، جس پر ہمیں ہمیشہ فخر رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔